اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ صحیحین کی روایت ہے، حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو بصرہ کی طرف بھیجا۔ بصرہ سے انہوں نے کفار سے جزیے کی جو رقم بنتی تھی وہ ان سے لینے تھی۔ جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کو ان کا آنے کا علم ہوا تو مسلمان خوش ہوئے اور سارے جمع ہو گئے، کیونکہ جزیہ کی رقم وہ بیت المال میں پھر مسلمانوں میں تقسیم ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یہ خوشی جب دیکھی تو آپ نے فرمایا، اے مسلمانوں، تم اس وجہ سے خوش ہو کہ ابو عبیدہ آ رہے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا بالکل یہی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر فقیری اور غربت کا ڈر نہیں ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ تم ان لوگوں کی پیروی کرنے لگو، تمہارے اندر مال و دولت کی کثرت ہو جائے اور پھر تم وہی کام کرنے لگو جو کام تم سے پہلی امت یعنی یہود و نصارہ نے کیے تھے۔ وہ بھی دنیا کے پیچھے بھاگے اور اسلام کو وحی کو بھلا دیا۔ مجھے خطرہ ہے کہ تم بھی کہیں ایسا نہ کرنے لگ جاؤ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے تم پر غربت اور فقیری کا ڈر نہیں ہے، خطرہ اور خوف یہ ہے کہ تم جس طرح یہود و نصارہ دنیا کے پیچھے انہوں نے اپنے اسلام کو اور وحی کو پس پش ڈال دیا، تم بھی کہیں وہی کام نہ کرنے لگ جاؤ، یعنی دنیا کے پیچھے تم بھی بھاگنے نہ لگ جاؤ اور اپنے اسلام کو تم نظر انداز نہ کر دو۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے کہ میرا جو منشی ہے، محرر ہے، جو حساب و کتاب جس کے پاس ہے وہ ایک نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تو نے کسی مسلمان کو کیوں نہیں رکھا کہ وہ تیرا حساب و کتاب رکھتا، وہ تیرا منشی بنتا، سارا نظام تیرا وہ سنبھالتا، ایک مسلمان کو تو نے کیوں ترجیح نہیں دی؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کے مذہب دین سے کیا واسطہ ہے، مجھے تو صرف اس کی کتابت، اس کا حساب و کتاب، اس کا کام مقصود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ابو موسیٰ، جس قوم کو
اللہ تعالی نے ذلت سے ہمکنار کیا ہے، جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے ذلت کو مسلط کر دیا ہے، میں کبھی بھی ان کو عزت نہیں دے سکتا۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا، ہم کبھی بھی ان کو اپنے قریب نہیں لا سکتے۔ تجھے چاہیے تھا کہ تو کسی ایک موحد کو، ایک مسلمان کو اپنا منشی اور محرر مقرر کرتا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ذمیوں سے جب کوئی معاہدہ ہوتا، مثلا کوئی علاقہ فتح ہوتا، تو ان لوگ جو کافر تھے ان سے آپ معاہدہ کرتے کہ تم کبھی بھی جب مسلمان آئیں مجلس کے اندر، تم پر لازم ہے کہ مسلمانوں کو جگہ دو۔ تمہارے لیے یہ لازمی ہے کہ جس طرح مسلمانوں کی وضع قطع ہو، وہ وضع قطع تم نے اختیار نہیں کرنی۔ گھوڑے پر اگر مسلمان زین ڈالتے ہیں تو تم نے زین نہیں ڈالنی۔ تم نے اپنے سر کے آگے والے حصے کے بالوں کو بڑا نہیں کرنا۔ تم نے مسلمانوں کے راستوں میں صلیب کو نصب نہیں کرنا۔ اگر تمہارا کوئی ایک فرد فوت ہو جائے تو تمہارے جو رسوم ہیں، تمہارے جو رسم و رواج ہیں، وہ تم ادا کرو، لیکن تمہاری آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح کی پگڑی اور دستار مسلمان باندھتے ہیں، جو لباس مسلمان پہنتے ہیں، وہ تمہارے لیے ممنوع ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کافروں سے، ذمیوں سے، یہود و نصارہ سے یہ معاہدہ کرتے تھے کہ جس طرح کی وضع قطع، جس طرح کا لباس مسلمانوں کا ہے، وہ تم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور اگر مجالس کے اندر مسلمان آ جائے تو تم پر لازمی ہے کہ تم اس کو کیا دو؟ جگہ دو، اس کے لیے جگہ یعنی بناؤ، ایک طرف تم ہٹ جاؤ۔ یہ کس وجہ سے؟ کہ الاسلام یعلو ولا یعلی ہے، اسلام غالب ہے، مغلوب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر عزت دی ہے، تو کافر پر لازمی ہے کہ اس مسلمان کی کیا کرے؟ عزت کرے۔ اور کافر اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، اسلام کو تسلیم نہیں کرتا، نبوت کو تسلیم نہیں کرتا، لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا نہ شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھتکارا ہوا ہے، تو اس کو ویسا ہی رہنا چاہیے جس درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو علاقہ فتح ہوتا، اس علاقے کے ذمیوں سے، کفار سے یہ معاہدہ کرتے تھے کہ تم نے مسلمانوں کی عزت کرنی ہے، ان کی وضع قطع اختیار نہیں کرنی، حتیٰ کہ ان کی سواری کے جو ساز و سامان ہے وہ تم نے اختیار نہیں کرنے، اپنا تمہارا جو رسم و رواج ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اور اگر تمہارے افراد فوت ہو جائیں، ان کی رسم و رواج، پھر بھی تمہاری آوازیں بلند، مسلمانوں کے راستوں میں صلیب کو نصب نہیں کرنا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں چاہیے تھا کہ ایک مسلمان کو اپنا منشی مقرر کرتے،
وہ تمہارا محرر ہوتا، وہ تمہارا حساب و کتاب رکھتا. کیوں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عزت دی ہے؟ اس کلمے کی وجہ سے. اور جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو دھتکار دیا، اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ہم کبھی بھی ان کو عزت دینے والے نہیں ہیں. تو آج بھی مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ موت تک وہ مومن کو ترجیح دے بنسبت کافر کے. ہر ایک کام میں وہ عزت کرے تو اسلام کی، مومن کی اور مسلمان کی. ویسی عزت کافر کی نہیں ہونی چاہیے، ویسی عزت منافق کی نہیں ہونی چاہیے، ویسی عزت کسی غیر مسلم کی. اور دل کے اندر بھی، یہ تو مظاہر ہیں، دل کے اندر بھی مسلمان کے دل میں بھی کسی غیر مسلم کی، کسی غیر اسلامی تہوار کی، رسم و رواج کی، طرز زندگی کی، وہ بود و باش ہو، وہ لباس ہو، وہ اس کی وضاحت ہو، مسلمان کے دل کے اندر بھی اس کی عزت. جب عزت نہیں ہوگی تو پھر مظاہر یعنی اس کی سیرت بھی مسلمان کی ویسی نہیں بن سکتی جیسی کافر کی ہے. تو اسلام جو ہے وہ تکلفانہ زندگی نہیں ہے، ایک سادہ زندگی لیکن ایمان والی زندگی ہے. شیخ سعدی کو کسی نے دعوت دی اور وہ ایک بادشاہ کی دعوت تھی، بڑی پرتکلف دعوت تھی. لوگ جا رہے تھے اور شیخ سعدی وہ بھی پہنچے، جس طرح ان کا مطلب لباس تھا، پتہ تھی، وہ گئے. السلام علیکم. تو جب وہاں پہنچے اس دعوت کے دروازوں پر تو ان کو روک دیا گیا، کیونکہ ان کی جو وضاحت تھی یا لباس تھا وہ دعوت کے مناسب نہیں تھا. یعنی اگر لوگ مطلب مثال کے طور پر آج کے دور کی مثال افسر تھے تو وہ ان کا لباس جو تھا وہ افسروں والا نہیں تھا، ان کی ایک اپنی طبیعت تھی. ان کو روک دیا گیا، حالانکہ شیخ سعدی کو جو دعوت ملی تھی وہ بادشاہوں نے یعنی وزراء نے جس نے بھی کی تھی، یعنی جس افسر نے بھی کی تھی اسی نے دعوت دی تھی. شیخ سعدی واپس پلٹ گئے اور جس طرز کا وہ لباس چاہتے تھے وہ زیب تن کیا اور آ گئے. جب یہاں پہنچے تو دربانوں نے پوچھا نہیں، اجازت مل گئی، اندر چلے گئے. کھانا لگا ہوا تھا، دسترخوان سجے ہوئے تھے. تو جب کھانا شروع ہوا تو شیخ سعدی نے کیا کیا کہ اپنے لباس کو پکڑ کر ایک کنارے سے وہ کھانے کے اندر ڈبو رہے تھے. یعنی اپنے کرتے کو، اپنے قمیص کے ایک کنارے کو پکڑ کر کھانے میں ڈبو. لوگوں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے دعوت دی تھی آپ نے، مجھے لوگوں نے نہیں آنے دیا، دربانوں نے نہیں آنے دیا. جس کو آپ نے دعوت دی ہے وہ کھانا کھا رہا ہے. مطلب لباس کو آپ نے دعوت دی تھی، وہ لباس کھانا کھا رہا ہے. مجھے دعوت نہیں دی آپ نے تو مجھے راستے میں روک دیا گیا. جس کو دعوت دی وہ کھانا کھا رہا ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام پر تکلف زندگی نہیں ہے، اسلام دکھلاوے والی زندگی نہیں ہے. اسلام کے اندر کچھ بیر کچھ یہ والی زندگی ہے ہی نہیں، بالکل سادہ اور ایمان والی زندگی ہے. اسی طرح سورۃ
الحدید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کیا ایمان والوں پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں؟ اور آگے اسی آیت کے اندر آگے چل کر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ایسے لوگ مت بن جانا، اس امت محمدیہ کو خطاب کہ جیسے پہلے لوگ تھے ان پر اسلام کی وحی کی مدت کچھ زیادہ ہو گئی اور ان کے دل سخت ہو گئے، تم بھی ایسے مت بن جانا کہ تم پر اسلام کی مدت زیادہ ہو جائے اور تمہارے دل قلوب سخت ہو جائیں اور تم اسلام سے دستبردار ہو جاؤ۔ یعنی سلف صالحین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت صرف ظاہری مشابہت سے نہیں روکتے، اسلام مسلمانوں کو صرف مظاہر سے نہیں روکتا کہ تمہاری وضاحت، تمہارا لباس، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے رسم و رواج، تمہارا کھانا پینا وہ کافروں جیسا نہ ہو، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے دل کی زندگی بھی وہ بھی کافروں جیسی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ 300 قاریوں کو بلا کر 300 قاریوں کو بلایا اور ان کو کہنے لگے، پہلے ان کو ان کی ذمہ داریاں، ان کا احساس دلایا، اور اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ہم کسی علاقے میں بھیج رہے ہیں اور وہاں تمہارا جو طرز زندگی ہو وہ کافروں جیسا ہو جائے اور تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہو جائے، کبھی بھی ایسا طرز زندگی اختیار مت کرنا۔ اسلام صرف مسلمانوں کو ظاہری زندگی وہ کافروں جیسی ہو اس بات سے نہیں روکتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے دل دماغ کے اندر بھی صاف ہے، جب دلوں کے اندر وہ ہیبت بیٹھتی ہے، وہ شان و شوکت بیٹھتی ہے، وہ عزت اور قدر و منزلت بیٹھتی ہے، تو لا محالہ دل کرتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی بنے۔ ہم بھی جب قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا خزانہ دیا تھا اور اس وقت کے مسلمان جب اسے دیکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑا نوازا ہے، کاش کہ ہمارے پاس بھی اسی طرح کا مال و دولت ہوتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان تھا، تو جب اسے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوا، تو اس وقت مسلمان کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے۔ بالکل یہی مطلب طرز طریق ہے اور یہی سوچ ہے آج بھی، اور یہ دنیا کے اندر اصول ہے، مغلوب جو ہوتا ہے وہ غالب کا اثر لیتا ہے، مغلوب غالب کا اثر لیتا ہے۔ ایک قوم اگر غالب ہو، دوسری ہو مغلوب، تو وہ مغلوب قوم ہمیشہ غالب کے طرز طریق، طرز زندگی اور اس کو اپنے دل کے اندر جگہ دیتی ہے اور اسی طریقے کا طرز زندگی گزارنے کی کوشش کرتی ہے۔ آج ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، یعنی یورپ کی جو ڈگریاں دینے کا طریقہ ہے، یعنی سروں پر وہ ایک کیپ مخصوص سی کالی کیپ وہ پہناتے ہیں اور ایک چھوٹی سی جو ہے دھاگے نما لڑی جو ہے وہ لٹک رہی ہوتی ہے، تو یہ مسلمانوں کا طریقہ تھا۔ اندلس کے اندر جب مسلمانوں کی 800 سالہ اسلامی حکومت تھی، اس وقت یہ سارے یورپین
یہ انگریز سب ان یونیورسٹیوں کے اندر پڑھنے آتے تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا کہ جس انسان کو وہ ڈگری دیتے تھے یا وہاں سے وہ کوئی فارغ ہوتا تھا تو مسلمانوں کا یہ طریقہ تھا کہ اس کو وہ کیپ پہناتے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بلیک کالا سا جبہ پہناتے ہیں اور اوپر سے کالی ٹوپی ہوتی ہے۔ آج یہ طریقہ انگریزوں نے، یورپ نے اپنایا ہوا ہے، جس کو دیکھ کر مسلمان بھی کہتے ہیں کہ مطلب اس طرز طریقہ اگر ڈگری دی جائے تو بڑی مطلب پتہ نہیں کیا واہ واہ بن جاتی ہے۔ حالانکہ یہ طریقہ کن کا تھا؟ مسلمانوں کا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد اس وقت مسلمان غالب تھے دنیا پر، تو کافر مسلمانوں کو دیکھ کر وہی طریقہ اختیار کرتے تھے، صرف تعلیم میں نہیں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر پہلو میں مسلمان غالب تھے، کافر مسلمانوں کے طریقے دیکھ کر وہی طرز زندگی اختیار کرتے تھے۔ اور آج مسلمان مغلوب ہیں، کفار کی نقالی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا اس میں دنیا اور آخرت کا خسارہ اور نقصان ہے۔ اسی طرح کفار کے اعمال کی 3 قسمیں ہیں، یعنی کفار کی جو زندگی ہے اس کو ان کے جو اعمال ہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے وہ اعمال جو شریعت میں بھی مشروع ہیں، جائز ہیں، شریعت کا بھی مطلوب ہے، وہ ان کے دین کے اندر بھی جائز ہیں، وہ کریں یا نہ کریں، مطلب ان کو وہ اپنا مطلب اسلام جو ہے ان کا جو دین ہے وہ کریں یا نہ کریں، لیکن اسلام میں بھی مشروع ہیں، ان کے اندر بھی جائز ہیں، مشروع ہیں۔ ایک ان کے اعمال یہ ہیں۔ دوسرے وہ اعمال ہیں کہ جن کو اسلام نے منسوخ قرار دے دیا، حرام قرار دے دیا۔ تیسرے وہ اعمال ہیں کفار کے کہ نہ اسلام نے ان کو جائز قرار دیا اور نہ ہی ان کے مذہب دین نے جائز قرار دیا ہے، بلکہ وہ آج کے دور کی خرافات، گمراہیاں ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ اعمال جو اسلام میں بھی جائز اور ان میں بھی، ان کے مذہب میں، ان کے دین میں، وہ کریں یا نہ کریں وہ جائز تھے، لیکن ان کاموں سے اسلام نے روک دیا ہے۔ ان کاموں سے اسلام نے کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، کیوں؟ وجہ یہ کہ اس سے کفار کی، یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، لہذا تم اس مشابہت سے بچ جاؤ۔ کون سے کام؟ وہ کام جو اسلام میں بھی جائز اور ان کے مذہب اور دین میں بھی جائز، لیکن اسلام نے ان کاموں سے منع کر دیا۔ وجہ یہ کہ کافروں سے مشابہت نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ وہ کام جن کاموں سے اسلام نے بالکل منع کر دیا، ان کاموں کو منسوخ کر دیا ہے کہ یہ کام ہے ہی حرام۔ تیسرا وہ کام، وہ امور جو کفار نے آج خود ایجاد کر رکھے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ سب سے پہلے کام تو وہ ہیں جو اسلام نے بھی جائز قرار دیا، ان کے اندر بھی جائز تھے لیکن اسلام نے منع کر دیا، اسلام ان سے بھی روکتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان وہ کام کرتا ہے تو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ جی ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، کہ اسلام نے منع کر دیا کہ کفار کی مشابہت ہوتی ہے، اور دوسرے وہ کام جو ہیں ہی حرام اسلام نے منسوخ قرار دے دیے۔ اب اگر کوئی مسلمان وہ حرام کام کرتا ہے، گناہ ہوگا؟ پہلے سے سخت ہوگا کہ نہیں؟ پہلے سے سخت ہوگا۔ یعنی پہلا جو کام اسلام جس کو ناجائز کہتا ہے، مشابہت کے طور پر منع کرتا ہے، اور دوسرا وہ کام جس کو شریعت نے حرام قرار دے دیا، یہ کرنا ہی نہیں۔ اب یہ دوسرا کام جو مسلمان کرے گا اس کا گناہ سخت ہے۔ تیسرے
وہ امور اور وہ اعمال جو کسی بھی مذہب دین نے جائز قرار نہیں دیے، اگر وہ کام مسلمان کرے گا تو گناہ سخت ہوگا کہ نہیں؟ کسی مذہب نے، نہ اسلام نے نہ ان کے مذہب نے جائز قرار دیے ہیں، تو یہ گناہ اور یہ کام اگر مسلمان کرے گا تو ان کا گناہ ان دونوں کاموں سے انتہائی سخت ہوگا۔ تو وہ امور جن سے اسلام روکتا ہے اور مشابہت کی وجہ سے اسلام کہتا ہے وہ کام نہ کرو، چند مثالیں میں ان کی دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ جو ہیں وہ جوتے میں نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر آتا ہے فخلا نعلیک، کہ آپ اپنے جوتے اتار دیں۔ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گیا ہو اس وقت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فخلا نعلیک۔ اس وجہ سے یہ یہود و نصارہ جوتے کے اندر نماز پڑھنا جائز نہیں سمجھتے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کی کیا کرو؟ مخالفت کرو۔ اگر جوتے کے نچلے حصے پر کوئی گندگی نہیں لگی تو اس جوتے پہن کر بھی مسلمان نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کس وجہ سے؟ کہ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ کی مشابہت نہ ہو، کہ جوتے کے اندر وہ نماز نہیں پڑھتے، مسلمانوں کو پڑھنا چاہیے کہ ان کی مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، سحری کو تاخیر سے اور افطاری کو جلدی سے کیا کرو، کیونکہ جب تک مسلمان ایسا کرتے رہیں گے تو یہ مسلمان دنیا پر غالب رہیں گے اور یہ عزت اور وقار مسلمانوں کو ان کا مقدر بنے گی۔ اور مسلم کی ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے درمیان جو ہے وہ ہمارا سحری کا جو ہے وہ فرق ہے، وہ سحری کچھ اور طریقے سے کرتے ہیں، ہم تاخیر سے کرتے ہیں، وہ افطاری میں تاخیر کرتے ہیں، ہم افطاری کے اندر جلدی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ایک ثواب کا کام، سحری بھی افطاری بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، روزہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کفار کی مشابہت، یعنی روزہ وہ ان کے اندر تھا کہ نہیں؟ کرتے تھے، سحری افطاری کرتے تھے، تو یعنی اسلام کے اندر بھی جائز اور ان کے مذہب کے اندر بھی روزہ تھا، لیکن اسلام کہتا ہے ان سے مشابہت نہ ہو۔ اسی طرح صحیح ہے کہ حدیث ہے رافع سے، یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کفار سے جنگ کر رہے تھے، ہم اپنے پڑاؤ کے اندر موجود تھے، تو غذا کے لیے ہم نے جانور ذبح کرنے تھے، ہمارے پاس چھری نہیں تھی۔ کیا نہیں تھی؟ چھری نہیں تھی۔ حضرت رافع فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہمارے پاس چھری نہیں ہے ذبح کرنے کے لیے، لہذا کیا ہم بانس کے ذریعے ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ناخن اور ہڈی سے بچو، ان دونوں چیزوں سے ذبح مت کرو، باقی جس چیز سے تم ذبح کرنا چاہتے ہو ذبح کرو اللہ کا نام لے کر، کیونکہ ناخن یعنی ذبح کرنا عبادت، وہ بھی ذبح کرتے ہوں گے، یہود و نصارہ ذبح کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں مشابہت نہ ہو، جو چیز وہ اختیار کرتے ہیں اے مسلمانوں تم اختیار نہ کرو۔ مجوسیوں کی یہ ناخن سے ذبح کرنا، لہذا تم اس سے ذبح نہ کرو۔ یعنی اسلام مسلمان کو صرف یہ نہیں کہ چند مخصوص چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ کفار کی کام ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، نہیں،
بلکہ اسلام کا طرز زندگی ایک علیحدہ طرز زندگی ہے اور کافروں کا طرز طریق ایک علیحدہ طرز زندگی ہے. اور جو بھی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اسے یہ اپنے دل دماغ کے اندر اس بات کو پیوست کر دینا چاہیے کہ میں کس زندگی سے چھوٹ رہا ہوں اور کس زندگی کو میں نے اپنانا ہے. اور پھر شعور سے لے کر موت تک مسلمان کو اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنی ہوتی ہے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دن میں زرد کپڑا پہنے ہوئے تھا. کون سا کپڑا؟ جس کو ہم پیلا کپڑا کہتے ہیں, پیلے رنگ کا کپڑا. اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اس کپڑے کو اتار دو کیونکہ یہ مسلمانوں کا لباس, مسلمانوں کا رنگ نہیں ہے اس کو. تو آج مسلمان جو ہے نہیں پتا مطلب کیا کچھ کر رہے ہیں. ہاتھ کے اندر وہ کالا دھاگا پہنا ہوا ہے, یہ جی کیا ہے؟ یہ راکھی ہے. راکھی سمجھتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں راکھی؟ ہندوؤں کو تیوہار میں رکھے راکھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھاگا میری حفاظت کرنے والا ہے. یہ دھاگا, یا یہ ہوتا ہے کہ کسی مطلب جس کا میں احترام عزت کرتا ہوں اس نے مجھے یہ دھاگا یہ پہنایا, لہذا یہ کیا کرے گی؟ یہ راکھی کیا کرے گی؟ میری حفاظت کرے گی. اب اسے نہیں پتا کہ یہ راکھی جو ہے باندھتے کون ہیں؟ ہندو باندھتے ہیں. اب جس یعنی طریقے کا لباس کفار پہنتے ہیں, ہندو پہنتے ہیں, آج مسلم ممالک کے اندر وہ لباس بکتا ہے, وہ فیشن ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ کرتے ہوں کہ بطور عبادت یا گناہ, نہیں, بلکہ وہ ایک فیشن ہے. بطور فیشن کے وہ بک رہا ہے. اور مسلمان جس طرح ہندو وہ نیچے چادر نہیں باندھتے, آج مسلمانوں کے مطلب وہ دکانوں پر بک رہی ہیں. ساڑی مسلمان پہنتے ہیں کہ نہیں پہنتے؟ عورتیں پہنتی ہیں. اسی طرح کے بہت سارے کام مطلب کوئی مسلمان گوشت لے کر جا رہا ہے, اس کے اندر کوئلہ ڈال دیا, یا اس کے ساتھ لوہا جو ہے وہ ساتھ لے لیا. یہ بھی کیا ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب لوہا تیری حفاظت کرے گا. اب ایک کوئلہ جلایا تم نے خود, کوئلے کی کیا حیثیت ہے؟ اب وہ کوئلہ تیری حفاظت کرے گا, تیری حیثیت تو کچھ نہ رہی. پھر تم تو مطلب کسی کھاتے کا نہیں. پھر اب وہ ایک پنجہ ہے, وہ پنجہ مطلب ہر بندہ اپنے گھر کے اوپر لٹکائے ہوئے ہے. یہ پنجہ کیا کرے گا؟ یہ جی 5 ٹن پاک ہیں, باقی مسلمان کو نہیں پتا یہ کیا چیز ہے. یعنی مسلم صرف یہ عام مسئلہ نہیں ہوتا, یہ سارے طور طریقے جو ہوتے ہیں کفار کی طرف سے, یہ عام مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا عقیدہ ہوتا ہے, ان کا دین ہوتا ہے, ان کے پیچھے ان کا ایک خدائی تصور موجود ہوتا ہے. لیکن مسلمان جو ہے وہ بطور فیشن. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس کے اندر گئے. وہ مجلس تھی مطلب ولیمہ تھا, وہاں پہنچے اور اس بات کو جو روایت کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا کہ جب وہ اندر گئے, میزبان کی جو کرسی تھی اس پر چاندی لگی ہوئی تھی. کیا لگی ہوئی تھی؟ چاندی. امام احمد بن حنبل فوراً واپس آ گئے. میزبان پیچھے بھاگا اور کہنے لگا کہ آپ واپس کیوں آ گئے, چلیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے منہ کے قریب ہاتھ لے جا کر فرمانے لگے کہ یہ مجوسیوں کا فیشن ہے. فیشن مجوسیوں کا فیشن ہے کہ اپنی کرسیوں کو, اپنی مسندوں کو وہ منقش کرتے ہیں زیورات سے, چاندیوں سے, سونے سے. تو یہ مجوسیوں کا کیا ہے؟ تو مسلمان کفار کے فیشن بھی استعمال
اسٹیج ہے کہ ان کے عقائد والی چیزیں استعمال کریں. یہ 5 ٹن پاک یہ ان کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ یہ راکھی عقیدہ ہے کہ نہیں؟ ہیں جی عقیدہ ہندوؤں کا عقائد ہیں ان کے. یہ کوئلہ، یہ لوہا، اور جی پیچھے سے نہ بلانا، بھی فلاں دن شادی نہیں کرنی، محرم میں کچھ نہ کرو، سفر میں یہ کام نہیں کرنے. ان کے پیچھے عقائد ہیں، ان کا ایک خدائی تصور ہے، لیکن مسلمان کو کرتا ہے. مسلمان تو کفار کے فیشن بھی استعمال نہیں کر سکتا. مطلب جو ان کے طرز طریق ہے، ان کے پیچھے ان کا مذہب ہے، ان کا دین ہے، ان کا عقیدہ ہے، ان کا طریقہ عبادت ہے. مسلمان کرتا ہے تو پھر ان کے طریقہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے، اپنے عقیدے کو گما بیٹھتا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اسے شعور بھی نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ زرد رنگ کو استعمال نہ کرو. اسی طرح سعد بن عبد الرحمن ابو شیخ وہ اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز کے پاس ایک قبیلے کے کچھ لوگ آئے، اور انہوں نے مطلب جس طرح عرب اس وقت کے جس طرح دستار باندھتے تھے، جس طرح لباس پہنتے تھے، جس طرح وہ تلوار لٹکاتے تھے، جس طرح گھوڑوں پر زین ڈالتے تھے، وہ سارا کچھ کر کے حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں عربوں کے اندر شامل کر لیجئے. کن کے اندر؟ کن کے اندر؟ عربوں کے اندر شامل کر لیجئے. حضرت عمر پوچھتے ہیں آپ مسلمان ہو؟ وہ کہتے ہیں نہیں. انہوں نے پوچھا کیا آپ قریش کے کسی عزت دار گھرانے اور خاندان کنبے قبیلے سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ پوچھتے ہیں تو پھر تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں. حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھے اور انہوں نے کینچی اٹھائی، ان کی دستاریں جو ہے وہ اتار دی، ان کی زینیں گھوڑوں سے اتار دی، ان کی تلواریں اتار دی، اور پھر وہ راوی کہتا ہے اپنے تمام عمال کو لکھا، جتنی مسلم حکومت تھی اور ان کے گورنر تھے، ان کے مطلب حکومت کو چلانے والے تھے، ان سب کو لکھا کہ کسی بھی کافر کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے طرز پر وہ اپنا لباس پہنے، اپنی پگڑی باندھے، یا اپنے گھوڑے پر ویسے زین ڈالے، یا مسلمانوں کی طرح وہ تلوار لٹکائے. ان کو روک دیا. وہ نہ مسلمانوں کی طرح تلوار لٹکا سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرح وہ دستار باندھ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے گھوڑے پر زین بھی جس طرح عربی لوگ، جس طرح اس وقت کے مسلمان لوگ اپنے گھوڑے کو سجاتے تھے ساز و سامان سے، ویسا طریقہ تم اختیار نہیں کر سکتے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف کبھی فردی نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، کبھی روزہ، کبھی حج زکات، کبھی کوئی نیکی کا کام، کبھی اگر من چاہ دل چاہ تو کر لیا، دل نے نہ چاہ تو نہ کیا. تو یہ طرز زندگی یہ مسلمان کو کہیں اور لے جانے والی ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. آپ دیکھیں آج فرانس کے اندر مسجد کے میناروں پر پابندی کیوں ہے؟ صرف کافروں اور مسلمانوں کی مطلب یہ جنگ وہ میدانوں میں نہیں ہے. سب سے بڑی جنگ، سب سے اسلام کا تحفظ ہوتا ہے میدانوں میں، لیکن سب سے بڑی جنگ ایک معاشرے کے اندر ہوتی ہے. وہ عقائد کی جنگ ہوتی ہے، وہ نظریات اور سوچ کی ہوتی ہے. جو امت اور جو قوم
سوچ کے لحاظ سے غلام بن جائے، اس کے لیے میدانوں کی ضرورت نہیں، اس کے لیے میدانوں کی ضرورت مثال کے طور پر وہاں اس پر حملے کیے جائیں، اٹیک کیے جائیں، نہیں. جب ان کا سارا طرز زندگی وہ سوچتے اسی طرح ہیں جس طرح کافر کہتے ہیں، وہ پڑھتے لکھتے اسی طرح جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ دن رات اسی طرح گزارتے ہیں جس طرح وہ کہتے ہیں، وہ اپنا کمانا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، ان کی سوچ ساری زندگی خوشی غمی اٹھنا بیٹھنا اسی طرح کا جس طرح کافر چاہتا ہے، تو ان مسلمانوں کے لیے میدان کی ضرورت ہے نہیں، ان کے لیے میدان کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ دنیا کے اندر اصول ہے کہ جو قوم سوچ کے طور پر نظریاتی طور پر غلام ہو، وہ زندگی کے ہر کام کو جب کرنے لگے تو اس کی آنکھوں پر اینک جو ہے وہ وہی کافروں کی ہو، تو نظر اسلام آئے گا، نظر کفر ہی رہے گا. جب دیکھنے کے لیے اینک انہی کی ہے تو پھر اسلام کی کوئی خوبی پھر نظر نہیں آتی. اگر مسلمان ہو تو تمہیں دیکھنا بھی اسلام کی نظر سے چاہیے، لیکن ہم اسلام کو بھی اپنی اینک سے، اسلام کی اینک سے، یعنی اسلامی سوچ سے اسلام کو نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں کافر کی سوچ سے. ہاں جی کافر کہتا ہے یار پردہ تو نہیں ہونا چاہیے، بڑے بڑے یعنی لوگ کہتے ہیں، ترقی یافتہ دنیا کہتی ہے پردہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں نقصان ہے، ترقی نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. تو ہم بھی دیکھتے ہیں کس کی اینک سے؟ جو پیچھے سے سوچ آ رہی ہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ پردے کے اندر عورت کی کتنی عزت اور منزلت ہے، عورت کے بعد معاشرے کے اندر کتنا عزت اور وقار اور امن اور سکون ہوتا ہے جب عورت پردے میں ہو. لیکن ہم اسلام کو بھی دیکھیں گے تو اینک انہی کی، سوچ انہی کی، دیکھیں گے کس کو؟ اسلام. آج میڈیا پر جتنا بھی شور شرابہ ہے، جتنا بھی یہ پڑھے لکھے، پتہ نہیں کتنے پڑھے لکھے، وہ جب دیکھتے ہیں اسلام کو تو اینک سوچ انہی کی ہوتی ہے، مسلمانوں والی سوچ وہ ہوتی نہیں. تو پھر آگے اسلام کی خوبی نہیں آئے گی، خرابی نظر آئے گی. حتیٰ کہ پاکستان کے اندر آپ اندازہ کریں، آپ کو اندازہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر عورتیں مرد تو مرد رہ گئے، عورتیں اس بات کا تحفظ کر رہی ہیں. پاکستان کے اندر امریکی ایمبیسی ہے، وہاں انہوں نے ایک پروگرام کیا ہم جنس پرستی کا، اور اس کی تشہیر کی، ہم جنس پرستی کی تشہیر کی. بھی جو لوگ اس کام کو پسند کرتے ہیں آج، اور اس پر مطلب پورے میڈیا پر یعنی بحث مباحثہ ہوا بھی یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں. تو عورتیں تحفظ کر رہی تھیں کہ ہم جنس پرستی صحیح ہے، عورتیں. مرد تو پھر دوسری بات، وہ بھی مسلمان ہے. کون تھی؟ مسلمان عورت کس چیز کا تحفظ کر رہی تھی؟ ہم جنس پرستی کا. اور وہ بحث مباحثے کر رہی ہے علماء سے بھی تم غلط کہتے ہو، تمہیں کس نے کہا کہ بھی تم نہ کرو، وہ کرتے ہیں تو کرتے رہے، تمہارا کیا؟ ان کے پیسے تمہیں اچھے لگتے ہیں، ڈالر لیتے ہو، اور ان کے کام غلط ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ جب قومیں غلام ہو جائے نا، سوچ غلام ہو جائے، اس وقت اپنی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. مثلا ایک مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، کوئی غریب آدمی ہو اور اس کا ایک جھونپڑا ہو، چھوٹا موٹا اس نے گھر بنایا ہو، اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑی بلڈنگ اور شاندار، وہ آتا جاتا اسے دیکھے تو اسے اپنا جھونپڑا اچھا نہیں لگتا. وہ کہتا ہے اسی طرح کا میرا ہو، یا میں تو مطلب میرا جینا اور نہ جینا، مرنا جینا برابر ہے، یہ بڑا عزت دار ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں،
تجھے رزق دیا تب بھی نعمت سمجھ اسلام کو. رزق نہیں ملا، جھونپڑا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کچھ بھی نہیں، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ دنیا کی کوئی نعمت. ایمان ہے، اسلام ہے، غربت صحیح، لیکن یہ اسلام اور ایمان تیرے لیے نعمت ہے، اس پر تجھے فخر ہونا چاہیے. لیکن جب اس کی سوچ غلام ہوگی تو اپنا جھونپڑا اس کو اچھا، اسے اپنا آپ بھی اچھا نہیں لگتا کہ میں مطلب کیا میری حیثیت کیا ہے. لیکن اسلام مسلمان کو وہ خودداریت سکھاتا ہے، خیرت سکھاتا ہے. اسلام مسلمان کو بادشاہوں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے. اگرچہ مسلمان کے پاؤں کے نیچے جوتا نہ ہو، انہوں نے کفار کے اوپر خرچے اڑائے کہ نہیں؟ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب روم و ایران فتح ہو رہے تھے، مسلمان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاؤں کے جو نیچے جوتے تھے وہ کھجور کے ٹہنیوں سے انہوں نے ان کو جوڑا ہوا تھا، باندھا ہوا تھا. کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بیت المقدس فتح ہو رہا تھا، انہوں نے کہا چابیاں وہ آپ کا امیر آئے گا تو دے گا، وغیرہ نہیں دیں گے. ان کا جوتا جب وہ چلے چابیاں لینے کے لیے، اور روم و ایران اس وقت کی سپر پاور، ایک جوتا ان کا ٹوٹ گیا، اس جوتے کو آپ نے ہاتھ میں لیا کہ نہیں؟ ہاتھ میں لے کر کہاں جا رہے تھے؟ بیت المقدس کو. یہ کیا چیز تھی؟ اپنے ایمان پر فخر تھا. اور اس وقت مسلمانوں نے کہا تھا کہ اے امیر المومنین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ جا رہے ہیں، کفار کے بڑے بڑے سردار پنڈت پوپ کھڑے ہیں آگے. آپ اپنا لباس ذرا وضع قطع، ذرا شاہانہ مزاج ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں جو اسلام نے ہمیں عزت دی ہے ہم کفر میں اس کو تلاش نہیں کریں. جس لباس میں تھے اسی لباس میں گئے. اور پنڈت پوپ وہ کیا کہتے تھے؟ یہی لباس، اس لباس میں ہم نے جو نشانیاں دیکھی ہیں وہ ہماری کتب کے اندر موجود تھیں، یہی امیر المومنین مسلمانوں کا ہے جو ہماری کتابوں کے اندر ان کی نشانیاں موجود تھیں. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، اسلام دیا ہے. اب وہ اسلام کی زندگی غربت میں گزرے، بیماری میں گزرے، وہ نعمتیں چھین لی جائے، حالت زندگی کی کچھ بھی ہو، مسلمان کو فخر ہو اس بات پر کہ میں کیا ہوں؟ میں مسلمان ہوں، میرے پاس ایمان ہے. لیکن آج یہ فخر ہے، یہ فخر نہیں ہے، بلکہ ان کے حقوق کا تحفظ کیا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں اور جو وہ ایجنڈا دیتے ہیں وہ اسی پر بحث مباحثے، اور وہ بھی عورتیں. تازی خبر یہ کہ جو ملالہ تھی وہ اپنی آپ بیتی لے کر رہی ہے. اب اس آپ بیتی پر اس کو تقریباً کوئی 8-9 کروڑ ڈالر انعام ملے گا. کتنے؟ مسلمان کے سامنے دنیا کھڑی ہے، یعنی کفر کھڑا ہے اس کی دہلیز پر اس کو بہکانے کے لیے. یہ تھوڑا سا کمزور ہو، شیطان کا شکنجہ فوراً اسے کھینچ لے گا. کمزور ہو کر دیکھ لے. لیکن جب یہ اپنے ایمان پر فخر کرتا ہے، یہ کہتا ہے اگرچہ میں غریب، اگرچہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، تب بھی میں کافروں کے حکمرانوں کو للکاروں گا. ایک کہتا ہے کہ تم مطلب کیا ہے، کیا چیز ہے، تو کیا کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں میں اپنے آپ پر فخر ہے، میری تو کوئی حیثیت نہیں،
لیکن میں جس ذات کو مانتا ہوں وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے پر قادر ہے۔ مجھے اپنے آپ پر کوئی غرور اور تکبر، کوئی اپنی مطلب ٹیکنالوجی، کسی بھی چیز پر غرور اور تکبر، اور نہ میں نے کبھی اس پر بھروسہ کیا ہے۔ لیکن جس ذات کو میں مانتا ہوں وہ ذات تم لوگوں کو مچھروں سے مروا سکتی ہے۔ تو مسلمان جب نظریاتی طور پر غلام بن جائے اس کے لیے تلوار کی ضرورت نہیں۔ مسلمانوں کے معاشرے کے اندر سب سے بڑی جنگ یہ نظریے والی جنگ ہے، یہ سوچ والی جنگ ہے۔ اگر مسلمان کا عقیدہ کمزور، نظریاتی طور پر غلام ہے، ایک وہ مسلمان جو عقیدے کے طور پر اپنے اسلام پر فخر کرتا ہے، وہ سارے ان لوگوں پر بھاری ہے، ان مسلمانوں پر بھاری ہے جو سوچ کے غلام ہے۔ کافر چاہے گا کہ پہلے اس بندے کو مٹاؤ، اس کو ختم کرو، کیونکہ یہ مسلمانوں میں خرابی پیدا کر سکتا ہے، ان کو بیدار کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ مشابہت ہر ایک زندگی کے طریقے میں کافروں سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کلمہ پڑھا ہے تو اس پر فخر ہونا چاہیے، وہی طرز زندگی تمہیں بھی اپنانی چاہیے۔ تو چونکہ آگے اپریل آنے والا ہے، 1 اپریل کو یہ اپریل فول آپ بھی سنتے ہوں گے، اور مخصوص قسم کے وہ سارے فروری کے اندر ویلنٹائن ڈے وہ بھی آپ نے سنا۔ یہ ساری خرافات کیا ہیں؟ کیا مطلب ان کا؟ یعنی ایک کافی عرصہ لگا ان کو، کفر کو ایک عرصہ لگا، ٹائم لگا کہ مسلمان جو ہے نظریاتی طور پر کس طرح زیر ہو سکتے ہیں، کبھی قرآن کو، کبھی کچھ۔ آہستہ آہستہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈال دی ہیں، آہستہ آہستہ۔ آپ دیکھیں ویلنٹائن ڈے اپنی کب کا یہ بنا، ان کی تاریخ بارے میں کہتے ہیں کہ ویلنٹائن نامی ایک شخص تھا، اور وہ ایک یعنی بت پرست تھا، اور عیسائی بنا۔ عیسائی بننے کے بعد وہ مطلب قتل کر دیا گیا۔ اس کے نام کی وجہ سے یہ دن جو ہے ویلنٹائن، محبت کی عید، یہ منائی جاتی ہے۔ اس کے زمرے میں 3 مناسبتیں ہیں۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ 14 فروری کو جونو نامی ایک دیوی ہے ان کی، یعنی خوشیوں کی، محبت کی، شادی بیاہ کی، یہ ان کی دیوی ہے، اس کا پیدائش کا دن ہے جونو نامی دیوی۔ اور 15 فروری کو ایک اور دیوی ہے، اس کا مطلب پیدائش کا دن ہے۔ یہ اصل میں ایک مادہ بھیڑیا کا نام تھا۔ تو آج بھی روم کے اندر یہ اس کی شبیہ اور اس کے بت بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بھیڑیا مادہ نے 2 اشخاص کو جنہوں نے روم کو آباد کیا تھا، ان لوگوں کو اس بھیڑیا نے دودھ پلایا تھا، یعنی جانور ہو کے انسانوں کو اس نے دودھ پلایا، یعنی محبت کا ایک کام کیا اس بھیڑیے نے۔ آج بھی ان کی شبیہ، ان کے بت بنے ہوئے ہیں، یعنی بھیڑیا بنایا ہوا ہے، نیچے ان 2 یعنی بچوں کا، 2 انسانوں کا انہوں نے بت بنایا، یعنی وہ دودھ پلا رہے۔ تو العیسام ان کا ایک معبد خانہ ہے، یعنی محبت کا عبادت گاہ۔ وہاں جا کر یہ اپنا جو ہے سب کچھ کرتے تھے، یعنی وہ اس بھیڑیا کو وہ اپنی محبت کا دیوا کہتے ہیں، محبت کا دیوا کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ یہ ویلنٹائن نامی جو شخص تھا، یہ جب پادری بنا، اس وقت حکمران جو تھا بادشاہ، اس نے کہا کہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آتے، جنگ میں نہیں آتے، لہذا وجہ کیا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ لوگ شادی بیاہ کی وجہ سے، اپنی بیوی بچوں سے محبت کی وجہ سے جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ اس نے نکاح پر پابندی لگا دی۔ جب پابندی لگائی تو اس ویلنٹائن نامی شخص نے، پادری نے، چوری چھپے لوگوں کے نکاح کراتا تھا، اس وجہ سے اس کو انہوں نے قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو اس
اس ویلنٹائن کے نام پر انہوں نے پہلے وہ اس بھیڑیا کے نام پر وہ ان کا دیوتا تھا، لیکن جب یہ تازہ وقوع ہوا محبت کی وجہ سے تو انہوں نے اس کا دن منانا شروع کر دیا۔ اور اس دن میں ہوتا کیا ہے، سرخ پھول اور جو لفافہ ہوتا ہے اس پر شبیہ کس کی بنی ہوتی ہے، ایک بچہ ہے وہ پھول لیے ہوئے ہے، وہ دل کے اندر پیوست کر رہا ہے، یہ ساری شبیہ ان کے معبود کی ہے، ان کے کس کی ہے، یعنی کفر کا کوئی کام ہو وہ عقیدت سے خدائی تصور سے خالی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ایک فیشن ہے، فیشن نہیں، یہ ایک طرز زندگی ہے جو آپ اپنا رہے ہو، اسلام کو پسے پس ڈال رہے ہو، یعنی اپنی اوقات کو تم کچھ نہیں سمجھتے بھی ہم مسلمان کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لہذا یہ کافروں کا طرز زندگی، یعنی وہی بات اپنے آپ پر فخر نہیں ہے۔ اسی طرح اپریل فول ہے، کیا ہے اپریل فول، یہ عیسائی لوگ، یہ اپریل فول یعنی بہار کا موسم یہاں سے شروع ہوتا ہے، بعضوں نے کہا کہ اس موسم کے اندر یہ بہار کا موسم شروع ہوتا تھا، عیسائیوں نے مطلب خوشی اور محبت کی وجہ سے اپنا جو دیوا تھا، جو دیوتائیں خوشی محبت کی، ان کا یعنی دن منانا انہوں نے شروع کیا تھا اس دن، بہار کے دن، جب یعنی دن اور رات برابر ہو جاتے ہیں اور اپریل سے یعنی بہار شروع ہو جاتی ہے، ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، اس وقت انہوں نے یہ دن منانا۔ اب مسلمانوں نے مطلب اپریل فول، اور آخری بات میں یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں، میں انتہائی مختصر کر رہا ہوں، آخری بات، محمد صالح المنجد یعنی جو عرب دھرتی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ اپریل فول یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ ہوگی لیکن اصل مسئلہ وہ کہتے ہیں کچھ اور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1000 سال پہلے اسپین کے اندر مسلمانوں کی حکومت تھی، اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کفار نے بڑے زور لگائے تھے، لیکن وہ مٹانے پر قادر نہیں ہو رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا وجہ ہے، مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا خوف زیادہ ہے مسلمانوں کے اندر، لہذا تم ان کو مٹا۔ اس وقت انہوں نے شراب اور سگریٹ کو مفت مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ جب اس چیز کو انہوں نے تقسیم کیا تو آہستہ آہستہ مسلمان سارے کے سارے زیر ہو گئے، اور مسلمانوں کا سب سے آخری علاقہ غرناطہ اس وقت جو فتح ہوا وہ 1 اپریل تھا، اور وہ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو اس تاریخ میں مکمل طور پر بے وقوف بنا دیا، یعنی شراب دی، سگریٹ دیے، نشے میں ادھر ادھر سب لگا دیا، اور ان سے ساری دھرتی ہم نے چھین لی۔ 800 سال تک مسلمان وہاں پر حکومت کرتے رہے، انہوں نے وہ چھین لی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو یعنی پوری مسلم دھرتی کو کیا کر دیا، بے وقوف بنایا، شراب دے کر، سگریٹ ان کو دے کر، ان کے علاقے، ان کے خلافت، ان کی حکمرانی سب کچھ ختم کر دیا۔ آج بھی کفر یہی کچھ کر رہا ہے، یعنی مسلمانوں کے اندر ہر قسم کی عیاشی اور فحاشی اور اسلام کے اندر تشکیک، ہر ایک چیز کو متنازع قرار دے دیا گیا، مسلمانوں کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے۔ بھی تمہارا جو طرز زندگی ہے، تم یعنی دنیا کے مقابلے میں کھڑے بھی نہیں ہو سکتے، تمہارے ملک کی جو ترقی وہ ساری رکی ہوئی ہے، کس وجہ سے، عورت باہر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ آج بھی کفر وہی کچھ کر رہا ہے جو اس نے پہلے کیا تھا۔ محمد صالح کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ وہ اپنا طرز زندگی، اسلامی طرز زندگی اختیار کرے، نہ کہ کفار کا، کافروں کے ہر ایک کام میں پیچھے خدائی تصور ہے، عبادت کا تصور ہے، اگر مسلمان اس کو اپنائے گا تو اپنے نظریات سے وہ دستبردار ہو جائے گا، اپنے عقیدے کو وہ کھو دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام پر
فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت دی اس پر استقامت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.